رسول خداوند کا مکاشفہ اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں آپ سبوں کے لیے تلاوت کروں گا. بڑے غور سے، بڑے دھیان سے اس کو سنیے گا، سماعت فرمائیے گا. خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کسی ہے، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہے، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جس سے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کے تانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. قادر مطلق خداوند کے سخت غضب کی مے کے حوض میں وہ انگور کو روندے گا، اور اس کی پوشاک اور اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. صرف ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور ایسا کلام ہم سیکھیں گے اور سکھائیں گے کہ یہ ساری زندگی ہماری ہڈیوں کے اندر بات جائے. اور اس کے اوپر پوشاک کے اوپر کیا نام لکھا ہے؟ بلند آواز سے، بادشاہوں کا بلند بادشاہ، آواز سے، بلند آواز سے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوندوں کا خدا. میرے عزیزو، یہاں پر سلطان العارفین یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک سفید گھوڑے پر ایک سوار کو دیکھا جو سچا ہے اور برحق ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف کرے گا، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ سفید اور مہین کے تانی کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے اوپر خون چھڑکا ہوا ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی مانند ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، اور جو تاج ہے اس پر ایک نام لکھا ہے، اور اس نام کو کوئی نہیں جانتا. خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جب ابتدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر، خداوند فرماتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے کیا کیا؟ زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، جنگلی جانوروں کو بنایا، حشرات کو بنایا، جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا، ساری دنیا کا جب بنانا ختم ہوا تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند نے کیا کیا؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اما ہوا کو بنایا. اور جب خداوند نے آدم کو بنایا اور آدم سے کیا کیا؟ ساری نسلوں کا آغاز کیا. آدم کا کوئی قوم یا قبیلہ اس وقت تھا؟ بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے گا. کیا آدم کا کوئی قوم قبیلہ تھا؟ کیا آدم مسیحی پیدا ہوا؟ کیا آدم مسلمان پیدا ہوا؟ کیا آدم یہودی پیدا ہوا؟ خدا نے ابو البشر آدم سے جو ہے وہ خداوند نے انسان کا آغاز کیا. اور جب انسان کا آغاز ہوا تو خداوند کا کلام فرماتا ہے انسان کے آغاز سے لے کر پوری دنیا کے اندر نسل انسانیت بڑھتی گئی. اور جب نسل انسانیت بڑھتی گئی، خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ خلیل اللہ کو پیدا کیا، خدا کے دوست کو، مقدس ابراہام کو. اور جب خدا نے مقدس ابراہام کو پیدا کیا اور ابراہام سے وعدہ کیا، وہ ایک طویل عرصہ میں اس کی اولاد نہیں تھی. یہ کلام کی باتیں ہیں. ایک طویل عرصہ اس کی اولاد نہیں تھی. پھر خدا نے خلیل اللہ حضرت ابراہام سے جو ہے وہ وعدہ کیا کہ دیکھ میں تجھے کیا کروں گا؟ قوموں کا بلند آواز سے، میں تجھے کیا کروں گا؟ قوموں کا باپ بناؤں گا. اور خدا نے کیا. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، اور یعقوب سے 12 قبیلے پیدا ہوئے جو مقدس اسرائیل کہلاتی ہے. اب بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی. خدا نے ابراہیم کو برکت کا وعدہ
کیا اور برکت دی. خدا نے اسرائیل کو برکت کا وعدہ کیا اور برکت دی. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے جو اسرائیل پر ایک دفعہ لعنت بھیجے گا میں بھائی صاحب اسے کتنی دفعہ لعنتی ٹھہراؤں گا؟ 100 دفعہ لعنتی ٹھہراؤں گا. یہ توریت کے اندر تورا کے اندر مندرج ہے، لکھا ہوا ہے. اور جو اسرائیل پر ایک دفعہ سلامتی بھیجے گا میں 100 دفعہ اس کو سلامت رکھوں گا. یہ تورا کا بھی فیصلہ ہے، یہ دین یہودیت کا بھی فیصلہ ہے، یہ دین مسیحیت کا بھی فیصلہ ہے، اور یہ دین اسلام کا بھی فیصلہ ہے. اسرائیل پر سلامتی بھیجنا توریت کا بھی یہ فیصلہ ہے، انجیل کا بھی فیصلہ ہے، اور قرآن المجید و فرقان الحمید کا بھی فیصلہ ہے. یہاں پر میں ایک آیت نوٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید، جس کا ترجمہ ہے، یہ عربی زبان کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے: آئے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس طرح تو نے محمد پر رحمت فرمائی اسی طرح دین ابراہیمی پر اس کی آل اولاد پر رحمت بھیج. اب مقدس ابراہیم کو خدا نے برکت دی، اور جب برکت دی مقدس اسرائیل جس کو یعقوب پرانے نام سے جانا جاتا ہے، اور جب خدا نے اس کو برکت دی اس کا نام اسرائیل رکھا. اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جن سے 12 قبائل کا آغاز ہوا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے تو کس سلسلہ کے اندر سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا. ہم ان آیات کو صرف پڑھتے ہیں، ہم صرف ان آیات کو جانتے ہیں، صرف پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس کو سمجھتے نہیں. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب خدا نے اسرائیل کو برکت دی، اور جب خدا نے اسرائیل کو برکت دی اور وہاں پر بہت بڑا ایک بادشاہت کا نظام تھا جو کہ یبوسیوں کے اندر تھا، امالیکیوں کے اندر تھا، جو کہ مختلف اقوام کے اندر بادشاہت کا نظام تھا، اور صرف مقدس اسرائیل جو تھی ان کے اندر کوئی بادشاہت کا نظام نہ تھا، کیونکہ ان کا بادشاہ خود خدا یہوہ الہیم تھا. اور جب یہوہ الہیم خدا خود بادشاہ تھا اور وہ ہر جگہ پہ ان کی بادشاہت کرتا. بھائی صاحب بادشاہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سیاسی بھائی ہیں ان کو پتا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان مہیا کرنا. اس لیے وہ ایک اپنے لیڈر کو چنتے ہیں. تو ہمارا خدا یہوہ الہیم اس وقت اسرائیل کا بادشاہ تھا، وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے لے کر جا رہے ہیں تو ایک بڑی کثیر تعداد کے ساتھ وہ لے کر جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ لے کر جا رہے ہیں آگے دریا آ جاتا ہے، سمندر آ جاتا ہے، پانی ہے اور پیچھے فوج ہے. اسرائیل کو دونوں طرف سے گھیرا ہوا ہے، آگے سے پانی ہے پیچھے سے فوجیں ہیں، اور وہ درمیان میں پھنس گئے اور بڑبڑانے لگے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم وہاں پر ہی مر جاتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو میرے عزیزو کیا ہوا؟ خدا نے مقدس موسیٰ سے کلام کیا کہ اپنا عصا پانی کے اندر مار، اور جیسے ہی خدا کے بندہ نے عصا مارا پانی 2 ٹکڑے ہو گئے. جیسے ہی پانی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جیسے ہی پانی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اب میرے عزیزو ایک بات سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کیا موسیٰ کے اندر کوئی طاقت تھی یا عصا کے اندر؟ نہ ہی موسیٰ کے اندر طاقت تھی اور نہ ہی عصا کے اندر طاقت تھی، بلکہ طاقت میرے یہوہ خدا الہیم کے اندر تھی، جس نے کہا کہ عصا کو مار اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا. اب جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں، بیابان کا سفر جو ہے، خداوند یہوہ الہیم خدا بادشاہ کے طور پر مقدس اسرائیل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے.
جب دیکھتے ہیں کہ ہم قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بیابان کے اندر ہے, جنگلوں کے اندر ہے, خیمہ کی زندگی گزار رہی ہے, وہاں پر خدا نے ان سے وعدہ کیا, بادشاہ نے ان سے وعدہ کیا, نہ ہی ان کی جوتی ٹوٹی, نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے, اور حتیٰ کہ وہ کبھی بھوک سے نہ مرے. اگر وہ بھوک سے مر رہے تھے تو وہ پھر موسیٰ کے ساتھ بڑبڑانے لگے, کہنے لگے کہ اے موسیٰ, وہاں پر تو ہم کھیرے کھاتے تھے, وہاں پر ہم تو گوشت کھاتے تھے, وہاں پر تو ہم بٹیرے کھاتے تھے. خدا کے کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے کس خوراک کا انتظام کیا جو فرشتگان اوپر آسمان پر کھاتے ہیں. خدا نے ان کے لیے آسمانی من برسا دیا, کیونکہ وہ ان کا بادشاہ تھا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا, اس لیے انہوں نے من سلوہ ان کے لیے بھیجا. بادشاہ نے, خدا نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا اور انہوں نے وہ کھایا اور سیر ہوا. بات یہاں پر ہی نہیں ختم ہوتی, بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں یہوہ الوہیم خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ جب یرو کی دیوار گرانے کے لیے لوگ چلے, یرو کی دیوار کو گرانے کے لیے وہاں پر انہوں نے محاصرہ کیا. کیا ان کے پاس بہت بڑی توپیں تھی؟ کیا ان کے پاس ٹینک تھے؟ میرے ساتھ رہیے, ایسے نہیں, کلام سیکھنے کا اور سکھانے کا مزہ آئے گا. کیا ان کے پاس توپیں تھی؟ کیا ان کے پاس ٹینک تھے؟ کیا ان کے پاس برچیاں تھی؟ کیا ان کے پاس تلواریں تھی؟ کیا ان کے پاس نیزے تھے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک عہد کا صندوق. اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ یرو کے دیوار کے گرد جو ہے وہ 7 چکر لگانے ہیں. 6 دن وہ چکر لگاتے رہے, دیوار ویسی کی ویسی ہی کھڑی رہی, اور جیسے ہی 7واں دن آیا انہوں نے نرسنگے کی زوردار للکار سے کہا کہ جنگ یہوہ کی ہے اور فتح بھی یہوہ کی. جیسے ہی انہوں نے للکارا, اور لکھا ہوا ہے کہ یرو کی دیوار ملیا میٹ ہو گئی. یرو کی دیوار ملیا میٹ ہو گئی, کیونکہ وہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر امالیکیوں کو مار گرانا تھا, وہاں پر صرف ایک گھڑا, مشل اور نرسنگے کا استعمال کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ بادشاہت کا نظام چل رہا تھا, قوم اسرائیل کا بادشاہ یہوہ الوہیم تھا, اور وہ جیسے جیسے جنگیں لڑتے خدا ان کو فتح دیتا, جیسے جیسے وہ لڑائی کرتے خدا ان کو ہر جنگ کے اندر فتح دیتا. اور جیسے یہ فتح کا سلسلہ چل رہا تھا تو کیا ہوا؟ ساموئیل کے دور کے اندر اسرائیلی اکٹھے ہو گئے. آگے ساموئیل کے پاس کہتے ہیں کہ ساموئیل ہمیں بادشاہ چاہیے, ہمیں ایک بادشاہ ایسا چاہیے جو فزیکلی طور پر ہمارے سامنے ہو, ہمارے ساتھ بات چیت کرے. اور ساموئیل خداوند کے حضور میں جھکا اور خدا سے کہا کہ آئے خدا, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. وہ کہتے ہیں, خدا کہتا ہے کہ جا ان کو کہہ کہ میں تیرا یہوہ الوہیم خدا بادشاہوں کا بادشاہ, میں تیرا بادشاہ ہوں. لیکن لوگوں نے نہ مانی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. پھر خداوند ساموئیل کے ساتھ کلام کرتا ہے, اچھا ٹھیک ہے جا. اور وہاں پر ایک قد آور شخص ہے, نوجوان شخص ہے, اور وہ اپنے باپ کے گدھے چلا رہا ہے, اپنے باپ کے گدھوں کو ڈھونڈ رہا ہے. جا اس کے پاس اور اس کے سر کے اوپر نرسنگے کے ساتھ تیل ڈال اور اس کو بادشاہ کے لیے مسا کر. اور اس کا نام تھا مقدس ساؤل. جیسے ہی وہ بادشاہ بنتا ہے اور اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی, وہاں پر ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ وہاں پر لوگوں کو مارنا کوٹنا. خداوند یہوہ الوہیم جیسے ہی بادشاہت سے ہٹتے ہیں اور وہ ساؤل بادشاہ بنتا ہے تو ایک بڑی بھرمار وہاں پر شروع ہو جاتی ہے, مظالم شروع ہو جاتے ہیں, ظلم شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی ظلم شروع ہو جاتا ہے, لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فرقوں کے اندر بڑھ جاتی ہے, اسرائیل ٹوٹ جاتی ہے, قبیلے ٹوٹ جاتے ہیں, اور ایک
ایک وقت کے اندر تین بادشاہ کلام فرماتا ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک وقت کے اندر تین بادشاہ، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ساؤل بادشاہ اور اس کے بعد داؤد بادشاہ، پھر سلیمان، یروبام، رہوبام کی حکومت میں تین بادشاہ ایک وقت کے اندر آ جاتے ہیں. دارا بادشاہ آیا، نبوکت نظر آیا. اس طرح بادشاہت کا نظام چلتا رہا. قوم بنی اسرائیل کے اوپر مظالم ہوتے رہے، ظلم ہوتا رہا. کیوں ظلم ہوتا رہا؟ کیونکہ انہوں نے یہوہ الہیم بادشاہ کو چھوڑ کر انسان کو بادشاہ بنا لیا. اب بات یہاں پر ہی نہیں ختم ہوتی. جیسے ہی یہ بادشاہت کا سلسلہ چلتا آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے جب ہیرودیس بادشاہ تھا، اس دور کے اندر بھی مکمل طور پر اسرائیل کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. اور اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ ہیرودیس بادشاہ بھی تھا، وہ یہودی نہیں تھا. ہیرودیس بادشاہ بھی یہودی نہیں تھا، بلکہ غیر قوم روم سے لیا گیا وہ بادشاہ تھا. اور اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے کہ ان کو پھر ایک خوشی کی امید نظر آئی. اور وہ خوشی کی امید کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ خوشی کی امید کیا تھی؟ جب ہیرودیس کا دور تھا، مکمل طور پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. اور جب اس دور کے اندر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا. اور کلام کیا تھا؟ کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا جائے گا. سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی. اور میرے ساتھ بلند آواز میں آپ سب مل کر کہیں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ بلند آواز سے، اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا. بلند آواز سے، صلح اور سلامتی کا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا. یعنی کہ اس دور کے اندر مجوسیوں کو خبر ملی کہ یہاں پر ایک ستارہ ہے، اور وہ ستارے کا پیچھا کرتے وہاں پر پہنچ گئے. اور اس وقت ستارے کا نکلنا یہ نشان تھا کہ یہاں پر ایک نئی بادشاہت قائم ہونے والی ہے. اور جیسے ہی وہ ہیرودیس کو خبر ملتی ہے، ہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے کہ میری حکومت کے اندر ایک نیا بادشاہ کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے. اور جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے وہ بچوں کو مروانا شروع کر دیتا ہے. لیکن بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ چرنی کے اندر پیدا ہو چکا ہے. وہ بادشاہ جو یہوہ الہیم تھا، لوگوں نے اس کو رد کر دیا. لیکن وہاں سے بات چلی اور یہاں پر آ کر پھر کلمہ مجسم ہو گیا. بادشاہ مجسم ہوا. خدا نے جسم اختیار کر کے پھر بادشاہت، اسرائیل کی بادشاہت کا جو ہے ایک نئے دور سے کام شروع کر دیا. اب آخر میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہیرودیس گھبرا گیا اور شرع کے عالموں کو بلایا اور کہا کہ یہ کیسا نشان ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کلام کے اندر، تورا کے اندر، یہودیوں کی کتاب کے اندر، ہولی بکس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا. اور خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا. تقریباً 33 سال خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنی عمر کے اندر خدمت کا کام کیا، جس میں خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلنے کی قوت دی، کوڑیوں کو پاک کیا. اور لکھا ہوا ہے نین شہر کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا اور بہت سے مردوں کو زندہ کیا. اس دور کے اندر جب خداوند یسوع مسیح منادی کا کام کر رہے تھے، اور جب بادشاہ جہاں بھی جاتا، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے جہاں پر جنازہ ہوتا بادشاہ کو بلایا جاتا، مسیح کو بلایا جاتا، آقا کو بلایا جاتا، اور سب وہاں پر رو رہے ہوتے. جیسے ہی بادشاہ وہاں پر جاتا اور لوگ خوشی سے مسکرانے لگتے، کیونکہ وہ بادشاہ جہاں پر جاتا مردہ زندہ ہو جاتا.
ایسی بادشاہت نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے، نہ کسی رسول کے پاس ہے، نہ کسی اولیاء کے پاس ہے. کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسا بادشاہ نہیں کہ وہ جا کر جنازے پر خوشی میں بدل دے. 33 سال خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کا ایک بہت خوبصورت عرصہ گزارا، اور جیسے ہی بادشاہ کو مصلوب کیا گیا، اور مصلوب کرنے سے پہلے لاسٹ ویک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یروشلم کے اندر جب خداوند یسوع مسیح کو شاہانہ طور پر استقبال کیا جا رہا ہے، جب استقبال کیا جا رہا ہے تو کیا آوازیں وہاں پر بلند ہے؟ کسی کو یاد ہو؟ جب شاہانہ طور پر خداوند یسوع مسیح کو آخری ہفتے کے اندر گدھے کے اوپر خداوند یسوع مسیح لادو کے بچے پر سوار ہے، اس کے آگے کپڑے بچھائے جا رہے ہیں، یہ کھجوروں کی ڈالیاں بچھائی جا رہی ہیں، اور بلند آواز سے کہا جا رہا ہے ہوشنا بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح جو آتا ہے وہ مبارک ہے. یہودیوں نے اس کو قبول کیا کہ وہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہودیوں نے اسے قبول کیا اور یہ جانا ایکسپٹ کیا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جیسے ہی لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، اور صلیب دیا گیا تو بھائی صاحب اوپر ایک لکھی گئی، وہ کیا تھی؟ کن کا بادشاہ ہے؟ کیا وہاں پر لکھا ہوا تھا یہ عمالیکیوں کا بادشاہ ہے؟ کیا وہاں پر لکھا ہوا یہ یبوسیوں کا بادشاہ ہے؟ کیا وہاں پر کسی قوم یا فرقے کا تعلق لکھا گیا؟ بلکہ وہاں پر لکھا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اب جب بادشاہ ہیرودیس جو بادشاہ ہے، اس کی حکومت کے اندر پینتوس پیلاطوس نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ کتبہ اوپر لکھا جائے، حالانکہ وہ روم کا وہ یہودی، اور اس کا نام جو خود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، سمجھ جاؤ یہودی کہتے تھے یہ کفر بکتا ہے، یہ کفر بولتا ہے. لیکن میرے عزیزو اس کے اوپر لکھا گیا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اب جب لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ ہے تو یہودی ساڈے ورگے جڑے شرع دے عالم جڑے کہندے کہ میں پادری ہاں، میں بشپ ہاں، میں بڑی وڈی چیز ہاں، چلے گئے اس کے پاس، بادشاہ کے پاس، کہ تیری مہربانی صرف یہ لکھ دے کہ یہ بادشاہ ہے، یہودیوں کا بادشاہ ختم کر دے. اس نے کہا نا 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 نا، جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا، اس کے آگے بھی کچھ نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بادشاہ ہے اور یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور جیسے ہی وہ کتبہ لکھا گیا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح جس کے بارے میں سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اس کی ران کے اوپر اور پوشاک کے اوپر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. اور بلند آواز سے آخری لمحات ہے، پھر اس کے بعد ہم دعا کرنے لگے ہیں. اس کے پوشاک اور ران کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور رہے گا، کیونکہ خدا ان کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے گھاس سوکھ جائے گی، پھول کو ملا جائے گا، اور خداوند کا کلام کیا رہے گا؟ اب تک قائم رہے گا. اور لکھا ہوا ہے رہے گا نام صدا دے کر مسیدہ. کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ ہے کسی بادشاہ کے اندر اتنی جرت جو کہہ سکے سوائے خدا کے؟ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. آج جتنی مرضی دنیا یہ سوال اٹھا لے، مسیحیت پر جتنے مرضی سوالات اٹھ جائے، مسیحیت پر جتنے مرضی اعتراضات آ جائے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا. وہ اپنے گھر آیا، اس کو اپنوں نے قبول نہ کیا. یہودی اس وقت اس کو قبول نہیں تھے کرتے، یہودیوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا.
اس کو ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفر بکتا ہے. وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں, لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ کفر بکتا ہے, یہ اپنی زبان سے خود کو خدا کہتا ہے, لیکن مسیح کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی سمجھ جا میں خدا ہوں, کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں میں مردوں کے اندر جال ڈالنے کے قدرت رکھتا ہوں. میں جہاں پر جاتا ہوں میں خداوندگی کی قدرت رکھتا ہوں. اگر خدا آدم کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکتا ہے تو میں بھی لازر کو کہتا ہوں کہ قبر سے باہر آ جا, اور 4 دن کا مردہ یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے, اور جب وہ بچے تھے تو انہوں نے کیا کیا, مٹی لی, اس کو سانا, اس کی چڑیا بنائی اور اس کے اندر دم پھونکا اور وہ چڑیا اڑنے لگ پڑی. اور زندگی کا دم کون پھونک سکتا ہے؟ کیا کوئی نبی زندگی کا دم دے سکتا ہے؟ کیا کوئی پیغمبر زندگی کا دم دے سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا, ربنا یسوع المسیح ہے جو کہتا ہے کہ جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے, اور وہ ذات خداوند یسوع مسیح کی ہے. اس سے پہلے ہماری کوئی اوقات نہیں تھی. آخر میں میرے ساتھ کلام کی ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے, اسماعیل پیدا ہوئے. اب اسحاق جو ہے اس سے یہودیت کا آغاز ہوا, اور اسماعیل سے کس کا آغاز ہوا؟ اسلام کا, نسل مسلمانیت کا آغاز ہوا. ہم کہاں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ابراہیم کے خدا, یعقوب کے خدا, اسرائیل کے خدا. ہم کہاں ہیں؟ ہم میرے عزیزو جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آتا ہے, صلیب پر جان دیتا ہے, اپنا خون بہاتا ہے, اور اس کے خون سے ہم خریدے جاتے ہیں. ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں. اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے. اس نے اپنا خون دے کر اس نے قیمت ادا کی, اور قیمت ادا کر کے ہمیں بالکل علیحدہ کر دیا. نہ ہی ہمارے اوپر کوئی فرض چیز رکھی, اور نہ ہی کوئی ہم پر ایسا کوئی کام لاگو کیا کہ تلوار کے زور پر ہم مسیحیت کو پھیلائے, بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو دانے گال پر کوئی تیرے تھپڑ مارے بایاں بھی پھیر دے, کیونکہ خدا محبت ہے, ہمارا بادشاہ محبت ہے, اور ہمیں تعلیم دیتا ہے. جس طرح سلطان العارفین کہتے ہیں کہ خداوند یہوہ الہیم خدا جو آسمانوں پر ہے, وہاں پر ایک اور تخت لگا ہوا ہے, اور اس تخت کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, اور اس نے سفید مہین کتانی جو ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے. اس کی آنکھیں شعلہ کی سی مانند ہے, اس کے اندر گھوڑے سی کی تیزی ہے. اور اسی طرح خداوند کا کلام کہتا ہے اس کے حضور میں 24 بزرگان جھکے ہوئے ہیں, سرافیم اس کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں, کروبیم اس کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں. ہر ایک ایماندار کا گھٹنا اس کے آگے جھکا ہوا ہے, اور 24 بزرگان اپنے تاجوں کو اپنے سروں سے اٹھا کر اس کے حضور میں, برے کے حضور میں رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حشمت, عزت, جلال اور بزرگی کے لائق ازل سے ذبح کیا ہوا برا خداوند یسوع مسیح ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے, جس کی ران اور پوشاک پہ اوپر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. آئیے ہم بھی اس بادشاہ کو مانتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, اور خداوند کے حضور چند میں اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے.